الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی سیدنا محمد ولعنۃ اللہ علی اعداء من الآن الى قیام یوم الدین۔ حاضرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مستقل آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ درس نمبر 89 درس نمبر 89 آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 نے پڑھی تھی، آیت نمبر 44 بسم اللہ۔ اور آج روز دہو الارض ہے، اس کی مبارک آپ تمام مومنین تلاوت کریں گے۔ آیت نمبر 44 یعنی آیت نمبر 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ جیسا کہ کل بیان ہوا تھا کہ جناب مریم کے بارے میں خداوند عالم یہاں پہ فرما رہا ہے رسول سے، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتوں میں سے ہے۔ یہ کچھ جو واقعہ اللہ نے بتایا، جناب عمران نے دعا کیا، جناب عمران کی ماں نے، اور جناب مریم کی ولادت ہوئی، جناب زکریا نے اس کو دیکھا، اس منظر کو، اس شان و شوکت کو، اس ایمان کی قوت کو، بہشتی پھلوں کو، اور جناب زکریا کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا کرے، اور ضعیفی میں بھی خداوند عالم نے اولاد سے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، جو وحی کے ذریعے رسول آپ بتا رہے ہیں، یہ غیب کی باتیں وہ جو تاریخ میں نہیں ملے گی، یہ واقعات تو گزر چکا ہے، اور اب کتابیں اور لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا۔ مثلا اگر قرآن نے یہ نہ بتایا ہوتا تو معلوم نہیں ہوتا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، ما کنت لدیہم، میرے رسول آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے۔ کہاں نہیں تھے؟ اذ یلقون اقلامہم، جب ان لوگوں نے ڈالا اپنے اپنے قلموں کو، قلم پین کہ جناب مریم کے بارے میں جو اختلاف ہو گیا تھا، جو علماء تھے، جو بیت المقدس کی نگرانی کرنے والے لوگ تھے اور توریت لکھا کرتے تھے، اس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ کفالت مریم کی، جناب مریم کی کون کرے؟ تو کہا یہ قلم اپنا اپنا جو ہے پانی میں ڈالے، اور جس کا قلم نہ ڈوبے، لوہے کے قلم تھے، اس کو کفالت، اس کو کہتے ہیں قرعہ، میں نے ذکر کیا تھا، القرعۃ لکل امر مشکل، ہر امر مشکل کا علاج قرعہ ہے۔ اگر کہیں آپ کا کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پرچی ڈالتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں قرعہ۔ اب جناب مریم یہ قرعہ ڈالا گیا، قرعہ کی شکل یہ تھی کہ اپنا اپنا لوہے کا قلم دریا میں ڈالا، جس کا قلم نہیں ڈوبا وہ تیرنے لگا، لوہے کا قلم، لکڑی کو تو الٹا ہونا چاہیے تھا، لوہے کا قلم، اس کو کفالت عطا کی گئی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے یہاں پر؟ اذ یلقون اقلامہم،
جب ڈالا انہوں نے اپنے قلموں کو ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے ان میں سے جناب مریم کی دیکھ بھال ذمہ داری کون سنبھالے، چونکہ جناب مریم کو ان کی ماں نے جو بہت بڑی قربانی دی اور یہ سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا لیکن بیٹی ہوئی، پھر بھی خدا بند عالم نے قبول کیا کہ نہیں ہے، اگر بیٹی ہی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، اس کو جو ہے خدا نے انہوں نے پیش کیا کہ پھر بھی رائے خدا میں ہم اس کو وقف کرتے ہیں اور خانہ بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے ہم ان کو معین کرتے ہیں، اور خدا بند عالم نے بھی قبول کیا۔ تو اب جو ہے ان کی تربیت اور کفالت کا تھا ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے مریم کا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، وما کنت لدیہم اختصمون، آپ اس وقت نہیں تھے میرے رسول، اذ یختصمون، کتنا زیادہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا مریم کی کفالت میں کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں کروں گا، یعنی ایک علماء کے درمیان اختلاف تھا، کیوں؟ چونکہ یہ مقام بہت بلند تھا، جناب مریم کی کفالت کرنا یہ بہت ہی عظیم بات تھی، کیونکہ وہ اس بچی کی تربیت ہونی ہے کہ جو بیت المقدس کی عابدہ ہے، بیت المقدس کے نزدیک لوگوں میں سے شمار کی جائے گی، لہذا اذ یختصمون، اس کار خیر کے لیے ان علماء میں اختلاف ہو گیا، اور بہرحال آخر میں نتیجہ نکالا گیا کہ قرعہ کشی کی جائے۔ اب قرعہ جس کے نام آ گیا اس کو ذمہ داری دے دی گئی، اور قرعہ نکلا جناب زکریا کے نام۔ تو اس آیت میں کیا ہوا، یہ لدیہم ذالک من انباء الغیب، یہ جو ہے غیب کی خبروں میں سے ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے یہ غیب میں سے ہے، جیسا کہ ذکر کیا کہ ماں نے سمجھا تھا لڑکا ہوگا، لیکن لڑکی جب ہوئی تب بھی ماں جو ہے یہ ماں ہے، اپنے ہدف سے نہیں ہٹی، کہا لڑکی تب بھی کوئی بات نہیں، پھر خواب میں دیکھا، بہرحال مسجد اقصی میں لائی اور بیٹی کو وقف کر دیا، جو سرپرستی میں لہذا جو پڑھا میں نے حدیث کو، القرعۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل امر کا رائے حل قرعہ ہے۔ ہمارے سماج میں کلچر میں بہت آسان راستہ ہے، مثلا کہیں پہ میراث بٹنے میں جو ہے گھر کی تقسیم ہو رہی ہے، زمین کی تقسیم ہو رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، پرچی جو ڈالتے ہیں کہ جس کے نام جو پرچی آ جائے وہ اس کا ہے، یہی قرعہ ہے، کسی کو قرعہ کہتے ہیں۔ القرعۃ لکل مشکل، بہترین رائے حل ہے، جب بھی کبھی مسئلہ نہ ہو پرچی ڈالیے، جس کے نام جو آ جائے اس کا ہو جائے گا۔ القرعۃ لکل امر مشکل، ہر مشکل امر کا رائے، لہذا یہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی نبا، غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے، بالکل ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کچھ جو ہے امت مسلمہ میں بھی، مسلمان میں کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ علم غیب خدا بند عالم نبی کو دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوگی کہ انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ اب پھر ایک قرآن مجید کی یہ آیت، لا عالم الغیب الا ہو، آیت یہ بھی ہے لا عالم الغیب الا ہو، اللہ کے غیب کا عالم نہیں ہے، پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول ہم نے جو بتائی ہے آپ کو یہ غیب کی خبر ہے، پھر ادھر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لا عالم الغیب الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، مسئلہ حل ہے، بالکل واضح ہے، یعنی سرچشمہ علم غیب خدا بند عالم ہے۔ اب خدا بند عالم جس کو علم غیب دے اس کے پاس بھی علم رہے گا، یا جیسے قرآن مجید میں نحن نقص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں، البتہ یہ قصہ وہ نہیں ہے جو دنیا والے قصہ بناتے ہیں، بنایا ہوا قصہ نہیں، بلکہ یہ حقائق ہے جو قرآن مجید میں خدا بند عالم نے پیش کیا ہے۔ لہذا ہمارے پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو دنیا میں
قاضی کی گئی، قرآن پیش کیا گیا، قرآن کیا گیا، اور سب سے اہم وہ خود جناب مریم کے بارے میں تھا کہ جناب مریم کی تربیت قرآن کیا گیا. اور یہ قرآن جو ہے امام فرماتے ہیں ان کی یتیمی کے زمانے میں ہوئی ہے. کتاب من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ 51، جہاں پہ امام نے فرمایا کہ جناب مریم کے یتیمی یعنی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یتیمی کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوئی ہے. لہذا جناب مریم کی ماں کی قربانی بہت ہی عظیم ہے. اتنا بڑا ہدف، اتنا مضبوط ارادہ کہ پہلے سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں ہوئی، بیٹی ہوئی. کہا جب بیٹی اللہ نے دیا ہے تو ایک تعجب کا اظہار بھی کیا، اور پھر خدا بند عالم نے بیٹی کو قبول کیا. چونکہ ہدف پر اپنے ڈٹی رہی، اپنے ارادے سے ان کے لرزش نہیں آئی، اور جو انہوں نے سوچا تھا اس کو انجام دیا. لہذا خدا بند عالم نے کہا کہ میں اس قربانی کو کرتا ہوں. اور اللہ نے البتہ سب کچھ علم غیب میں ہے، خدا بند عالم نے جناب عیسیٰ کو نہیں دیا، جناب مریم کی پیدائش ہوئی، پھر جناب مریم سے جناب عیسیٰ. اب پڑھیں گے آیت نمبر 45، آیت نمبر 45. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسم المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. آیت نمبر سورہ کی آیت نمبر 45. اب آگے کی اذ قالت الملائکہ، اور وہ وقت کہ جب قالت الملائکہ، ملائکہ نے کہا. کیا کہا ملائکہ نے؟ اب جناب مریم سے قالت الملائکہ، کہا ملائکہ نے یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اے مریم بے شک اللہ یبشرک آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، آپ کو بشارت دے رہا ہے، بکلمۃ من ایک کلمہ کا، ایک حکم کا. یعنی ایک حکم کا، یعنی ایک مخلوق کا، خلق کے معنی میں بھی آیا ہے. بکر کلمہ کیا، کس چیز کی بشارت ہے؟ اس حکم کے بارے میں اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح ہے، جو کہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا. اور کیا ہے؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ باعزت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دعا توسل میں پڑھتے ہیں آپ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. وجیہ یعنی جو باعظمت ہے، جس کی شان و شوکت ہے، وہ یا وجیہا عند اللہ. یہاں پہ کہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسی کرنے والا ہے جو کہ وجیہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ مقربین خدا میں سے ہے، اللہ سے نزدیکی رکھنے والوں میں سے ہے. ملائکہ نے بشارت دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے بارے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ کیا ہے؟ لفظ کلمہ. یبشرک بکلمہ، لوگوں میں مخلوق کے بھی ہیں، اللہ بشارت دیتا ہے ایک مخلوق کو، یا پھر کہیں آثار الہی میں سے ایک اثر کو.
اور جناب عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں بشارت دیا۔ اس آیت میں واضح ہے کہ عورت جو اس مقام پر پہنچ سکتی ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، قرب خدا کے ذریعے سے، کہ فرشتے اس سے آ کر کے گفتگو کریں۔ لیکن یہ خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ اور آیت نے کہا بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ، کلمہ مانے کیا ہوا؟ مخلوق۔ اب جو کہتے ہیں جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق۔ یہ پیشین گوئی قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب مریم کو بتایا کہ جناب مریم کو یہ بتایا کہ فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب آیت نمبر 46 اور خداوند عالم نے اس پچھلی آیت میں بھی جناب یحییٰ کے بارے میں بھی بتایا کہ خدا نے ان کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ جب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے تو خدا نے بتایا کہ میں نے ان کا نام عیسیٰ رکھا ہے۔ کچھ باتیں واضح ہیں کہ خداوند عالم ائمہ معصومین علیہ السلام جن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کے بھی نام اللہ نے رکھے ہیں، جیسا کہ ملاحظہ کرنے پہ معلوم ہوگا۔ 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابھی خداوند عالم صفات بیان کر رہا ہے جناب مریم کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے کہ اللہ نے بشارت دی ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوں گے مسیح، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں باعزت ہوں گے، من المقربین، اللہ سے نزدیک مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں۔ یہ پیشین گوئی ہے جو جناب مریم کو دی جا رہی ہے۔ وَكَهْلًا، اور میان سالگی میں بھی وہ کلام کرے گا۔ میان سالگی میں تو کلام کرتا ہی ہے، البتہ اس کا کلام جو بچپن میں جو کلام کرے گا گہوارے میں، جب بولنے کی عمر نہیں ہے، وہی انداز کلام اس کا رہے گا میان سالگی میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مِنَ الصَّالِحِينَ، تمام مراتب بیان ہو رہے ہیں کہ وہ بچہ بات کرے گا گہوارے میں، جھولے میں، جب کم چھوٹا ہوگا، بولنے کی عمر میں نہیں ہوگا تو بولے گا، اور وَكَهْلًا، اور میان سالگی میں بھی بولے گا۔ میان سالگی میں بولتا ہی ہے، کیا مراد ہوا؟ یعنی جس طریقے سے گہوارے میں بولا، یعنی گہوارے میں بولنے میں اور میان سالگی بولنے میں، یا کہیں کہ اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالحین میں سے ہوگا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، آیت نمبر 46۔ لہذا اس آیت نے بتا دیا کہ گہوارے میں جھولے کے اندر جناب عیسیٰ کا کلام کرنا ہے، جناب عیسیٰ کلام کریں گے، یہ پیشین گوئی ہے خداوند عالم کی طرف سے۔ لہذا جب حضرت مریم جناب عیسیٰ کو گود لے کر کے آئیں تو جیسا کہ آپ سنتے رہتے، لوگوں نے مختلف طعنہ دینا شروع کر دیا کہ اے مریم آپ تو اچھے گھرانے کے، آپ کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، آپ کی فیملی بہت اچھی ہے، سب بہت باعظمت گھرانا ہے، نبی کا گھرانا ہے، اے مریم دنیا بھر کے طعنے دینے لگے اور کہا یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور بچہ کلام کرے گا گہوارے میں۔ تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ جناب مریم نے اس وقت جناب عیسیٰ نے خود جناب مریم کا دفاع کیا کہ کوئی یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خداوند عالم نے عطا کیا۔ تو یہ پیشین گوئی قرآن مجید کی تھی، آیت نمبر
47 پڑھتے ہیں اور وہ زیادہ وقت نہیں رہا، چونکہ ہمارا ہدف ہے کہ روزانہ 20 منٹ میں ہی ختم کریں اور تب تک ہو جاتا ہے۔ آیت 47۔ اب جناب مریم سے کے لیے جب فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ ایک بیٹا ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیح ہوگا اور گہوارے میں گفتگو کرے گا، مقربین میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، تمام بشارتیں آ چکی۔ تو اب جناب مریم کہتی ہیں قالت رب انا یکون لی ولد، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، کس طریقے سے مجھے فرزند ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کیا حکم ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قال، خدا بند عالم نے کہا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ جناب زکریا میں جب جناب زکریا نے کہا کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، کیا کہا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، بوڑھے ہو گئے کوئی بات نہیں، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، خدا جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پہ آئے گا خدا کہہ رہا ہے اللہ یخلق، یفعلو ہے اور یہاں پر یخلقو ہے، جیسا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے خدا ہے۔ وہاں پہ کیا تھا؟ چونکہ ضعیف تھے جناب زکریا اور ان کی زوجہ، تو خدا بند عالم نے کیا کہا؟ یفعلو، تھے زن و شوہر تھے تو کہا یفعلو، یہاں پہ بغیر شوہر کے جناب مریم کو اولاد عطا کر رہا ہے خدا بند عالم، تو کیا فرما رہا ہے؟ یخلق ما یشاء، اللہ خلق کرتا ہے۔ لہذا خدا بند عالم نے اس دنیا کو جہان علت و معلول بنایا ہے، اور ہر کام علت سے واقع ہوتا ہے، یعنی جب کسی کوئی علت جو ہے پوری واقع ہو جائے تو معلول واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ خدا بند عالم نے جو ہمارا عقیدے کے مطابق ہے تفویض بل امن بین الامرین، درمیان کا راستہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اختیار بھی دیا ہے، اپنے کنٹرول میں بھی رکھا ہے۔ جہاں پہ چاہے خدا بند عالم اس میں ترمیم کر سکتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے تبدیلی کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لہذا خدا بند عالم نے علت و معلول کا جو سسٹم بنایا ہے اس میں جب چاہے اللہ تبدیلی کر سکتا ہے، اور صرف خدا نہیں بلکہ اپنے اولیاء کو خدا بند عالم معجزہ دیا ہے، کرامات دیا ہے، ان کو بھی خدا بند عالم اپنے اذن سے یہ کمال عطا کرتا ہے کہ وہ بھی اس عالم علت و معلول میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو جناب مریم نے کہا، کیا کہا تھا کہ ولم یمسسنی بشر، کسی نے ہمیں بس بھی نہیں کیا ہے۔ لہٰذا وہاں پہ یخلق ما یشاء، یفعل ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یخلق ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، یعنی بغیر جب ماں باپ کے بغیر جناب آدم کو خلق کیا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی خدا بند عالم خلق، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، یفعل ما یشاء۔ چونکہ وہاں پر جو ہے جناب زکریا والے مسئلے میں زمینہ بچے کی پیدائش کا زمینہ پایا جا رہا ہے، مطلب بوڑھے ہو چکے ہیں، کہا یفعل ما یشاء۔ یہاں پہ جو ہے شوہر نہیں ہے تو خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے خدا خلق کرتا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کا لفظ لفظ معجزہ ہے، یہ بس ہم اتنا بیان کر رہے ہیں جتنا ہمارے سمجھ میں تھوڑا بڑا آتا ہے، ورنہ قرآن مجید بطن در بطن ہے۔ البتہ مختصر ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس خلاصہ یہ ہوا ہے جب ابھی جو ہم درس پڑھ رہے ہیں یہ سب کا نتیجہ انسان کو کبھی بھی کسی وقت میں، کسی حالت میں، کسی زمانے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیشہ ہمیشہ انسان کو اللہ کی امید رکھنا چاہیے، امیدوار ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو بھی یہ سعادت عطا فرما کہ ہم دنیا اور آخرت میں تیری عبادت کرتے ہوئے مقربین اور صالحین میں قرار پائیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگار تو قادر مطلق ہے معبود، اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مریض ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی جوان ہیں، جو بچے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پروردگار ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق سرنگو فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں عجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔